اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم انشاءاللہ العزیز 5ویں پارے کا 17واں رکوع مکمل کریں گے۔ اس کے بعد ایک پیج رہ جائے گا، تو وہ انشاءاللہ تعالی میں اگلی کلاس میں آپ کو اس کی تفسیر جو ہے وہ بتا دوں گی۔ تو اس طرح انشاءاللہ العزیز ہمارا اگلی کلاس میں 5واں پارہ مکمل ہو جائے گا۔ چلیے نکالیے سبق۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، قائم رہو انصاف پر، شہداء للہ، گواہی دینے کو اللہ کی طرف، ولو علی انفسکم، اگرچہ نقصان ہو تمہارا، او الوالدین، یا ماں باپ کا، والاقربین، یا قرابت والوں کا، ان یکن غنیا، اگر کوئی مالدار ہے، او فقیرن، یا محتاج ہے، فاللہ اولی بہما، تو اللہ اس کا زیادہ خواہ ہے تم سے، اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ ولی ہے تم لوگوں سے، اس کا نہ سوچو، اللہ تعالیٰ زیادہ ہے اس کا بہتر سوچنے والا۔ فلا تتبعوا الہوی، تو تم پیروی نہ کرو دل کی خواہش کی، ان تعدلوا، کہ تم انصاف کرنے میں، وان تلوا او تعرضوا، اگر تم زبان موڑ کر یا بچا جاؤ گے، یعنی اعراض برتو گے یا زبان موڑ کر کوئی ایسی بات کہو گے کہ کوئی بات اس سے کلیئر نظر ہی نہ آئے، کوئی بات کلیئرٹی کی طرف جائے ہی نہ، یا تم بالکل ہی اعراض برت لو گے، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے یا اسے خبر ہے۔ سورہ نساء کی اس آیت میں تمام مسلمانوں کو عدل و انصاف پر قائم رہنے اور سچی گواہی دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ در حقیقت دنیا میں تمام انبیاء علیہ السلام آسمانی کتابیں بھیجنے کا اصل مقصد عدل و انصاف کا قیام اور اسی دنیا کا امن و امان قائم رکھنا جو ہے وہ سب سے اولین مقصد تھا۔ اب جو چیزیں قیام عدل یا سچی گواہی میں رکاوٹ ہو سکتی ہیں، ان کو نہایت بلیغ انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہاں دور کر دیا گیا ہے۔ دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ اور اللہ تعالیٰ نے اپنا بنا کر بھیجا، پھر ان کے بعد دوسرے انبیاء کے بعد دیگرے آئے، پھر ان کے ساتھ بہت سی کتابیں، صحیفے بھی نازل ہوئے، تو ان سب کا اہم مقصد یہی تھا کہ دنیا میں انصاف اور اس کے ذریعے امن و امان قائم ہو، ہر فرد انسانی اپنے اپنے دار اختیار میں انصاف کو اپنا شعار بنا لے۔ جو سرکش لوگ وعظ و پند اور تعلیم و تبلیغ کے ذریعے عدل انصاف پر نہ آئیں اور اپنی سرکشی پر اڑے رہے، تو ان کو قانون سیاست و تعزیر و سزا کے ذریعے انصاف پر قائم رہنے کے لیے مجبور کیا جائے۔ یعنی کس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کی 25ویں آیت میں کس طرح اس حقیقت کو واضح فرمایا؟ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لقوم الناس بالقسط وانزل الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس، یعنی ہم نے بھیجے ہیں اپنے رسول نشانیاں دے کر، اتاری ان کے ساتھ کتاب، ترازو، تاکہ لوگ کیا کریں؟ سیدھے رہیں انصاف پر، اور ہم نے اتارا لوہا، اس میں بڑا روب ہے اور اس سے لوگوں کے کام چلتے ہیں، کہ جن لوگوں کو گویا مطلب کیا ہوا کہ رسولوں کو بھیجنا، کتابوں کو اتارنا، صحیفے نازل کرنا، نیک لوگوں کو اس طرف لگانا، یہ سب کس لیے تھا؟ کہ واضح و نصیحت جو ہے نا وہ ان کے ذریعے کی جائے۔ لیکن اگر کچھ شریر لوگ ہوں تو لوہے کی زنجیروں اور دوسرے ہتھیاروں سے مرغوب کر کے بھی انصاف پہ انہیں قائم کیا جائے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انصاف پہ قائم رہنے کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے نا، وہ اس آیت کے آخر میں بتا دی ہے، کہ پھر وہ دیکھ رہا ہے، باخبر ہے تمہارے کاموں سے، کہ دیکھیں جب تک انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے دیکھے جانے کا خوف نہ ہو، اور جب تک اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف نہ ہو، تو دنیا کی کوئی سزا، دنیا کا کوئی قانون، دنیا کی کوئی آپ کہہ لیں کہ خطاب اس کے دل میں اس بات کی طرف رغبت پیدا نہیں کر سکتا جس بات کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اولین کیا ہے کہ دل میں تقوی ہونا چاہیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو مذکورہ آیت میں یہ فرمایا کہ کونوا قوامین بالقسط، عدل و انصاف، اور عدل و انصاف کی حقیقت کیا ہے؟ کہ ہر صاحب حق کا حق پورا ادا کیا جائے۔ اب ظاہر ہے صاحب حق میں اللہ تعالیٰ بھی آتا ہے اور بندے بھی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ہیں، بندوں کے حقوق بھی ہیں۔ کوئی بھی انسان کسی انسان پہ ظلم نہ کرے، اور ظالم کو ظلم کرنے سے روکا بھی جائے، مظلوم کی حمایت کی جائے، اور یہ بھی داخل ہے کہ ظالم کو ظلم کرنے سے روکنے اور مظلوم کا حق دلوانے کے لیے اگر شہادت کی ضرورت پیش آئے تو شہادت دینے سے گریز نہ کیا جائے۔ پھر شہادت بھی کیسی دینی ہے؟ جس میں حق اور حقیقت کا اظہار کیا جائے، خواہ وہ کسی کے موافق پڑے یا مخالف پڑے۔ ایسا نہ ہو کہ زبان موڑ کے کچھ اس طرح کی بات کی جائے کہ بات ہی واضح نہ ہو۔
تو جو گواہوں کے بیانات ہوتے ہیں عام طور پر فیصلے یا معاملے کا جو موڑ ہے وہ بہت حد تک ان گواہوں کے بیانات پہ ہی ہوتا ہے نا کہ وہ کس موڑ یا کس کروٹ جائے گا معاملہ. تو معاملے کی تحقیق میں اپنی پوری کوشش خرچ کریں، پھر فیصلے میں پورے عدل و انصاف کا معاملہ رکھیں. اب یہ جو آیت ہے نا، دراصل عدل و انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والی عادتاً دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک کسی کی محبت اور قرابت داری یا دوستی، اور پھر دل یہ کہتا ہے کہ ان کے موافق شہادت دی جائے تاکہ نقصان سے محفوظ رہیں. دوسری چیز کسی کی عداوت اور دشمنی ہے، جو اس بات کی گواہ ہے کہ اگر اس جو دشمنی ہے نا دل میں، یا کسی کی عداوت ہے یا کوئی رنجش ہے، تو اس کے خلاف گواہی دینے کو دل کرتا ہے تاکہ اس کو نقصان پہنچے. معاملہ کہیں کجی کسی بات کی دل میں ہے لیکن وہ نکالنی کہیں ہے جا کے. غرض محبت اور عداوت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو عدل و انصاف کی راہ سے ہٹا کر ظلم و ستم میں مبتلا کر سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قرابت کا تعلق دور کرنے کی ہدایت ہی فرما دی. اوil والدین والاقربین، چاہے ماں باپ ہی ہوں تمہاری شہادت سے، یا رشتہ داروں کے خلاف شہادت پڑے، تو بھی حق بات کہنے، سچی شہادت دینے سے اس تعلق کا لحاظ نہ کرو. پھر دوسری بنیادی چیز یہ کہ عدل و انصاف کے قیام کی ذمہ داری پورے انسانی جو ہے نا افراد سب پہ ڈالی گئی ہے، فردن فردن. یا الذین آمنوا کا ہے نا، پوری امت مسلمہ. اور پھر ولو علی انفسکم جو فرمایا، تو ہدایت اس طرح فرما دی کہ انصاف کا مطالبہ صرف دوسروں سے ہی نہیں کرنا، اپنے نفس سے بھی انصاف کا مطالبہ ہونا چاہیے. اپنے نفس کے خلاف کوئی بیان یا اظہار کرنا پڑے تو بھی حق و انصاف کے خلاف کچھ نہ بولے، اگرچہ اس کا اپنا نقصان ہو، اپنی ذات پہ ہی پڑتا ہو. کیونکہ کیوں اس کی وجہ کیا بیان فرمائی؟ کیونکہ یہ نقصان حقیر اور قلیل اور عارضی ہے. جھوٹ بول کے اس سے جان بچا لی گئی تو قیامت کا شدید عذاب اپنی جان کے لیے خرید لیا. تو لہٰذا گواہی یا عدل و انصاف جہاں بھی کرنے کی ضرورت پڑے وہ کیا ہوگا؟ انصاف ہی ہوگا اس میں، چاہے اپنے نفس کے خلاف جا کے جو ہے گواہی دینی پڑے، چاہے رشتہ داروں کے خلاف. اچھا ایک بات اور اس میں جو ہے نا، ان یکن غنیا او فقیرن، یعنی کوئی غنی ہو یا فقیر ہو، فاللہ اولا بہما، تو اللہ تم سے زیادہ خیر خواہ اس کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کمزور شخص کو بچانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، جھوٹی گواہی دینا جائز نہیں ہے. کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ بیچارہ پہلے ہی مرا ہوا ہے، یہ کمزور ہے، اب اس کے پہ چوری کا جو ثابت ہو رہا ہے تو اس کے خلاف میں گواہی دے دوں تاکہ یہ بچ جائے. اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے کہ عدالتوں میں گھستا پھرے؟ لہٰذا جھوٹی گواہی دے دیں آپ، اور پھر اس جھوٹی گواہی کو کیا کریں؟ عین ثواب سمجھیں. تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ بہتر ان کا خیر خواہ ہے اور ان کے لیے جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت بندوں کی محبت سے بہت بڑی بھی ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس غریب کو یہ سزا ملنا ہی بہتر ہے. اور نہ یہ کریں کہ اس کے مخالف امیر ہے تو جھوٹی گواہی دے کے اس امیر کو پھنسا دیں کہ امیر تو بھگت لے گا، اس کا کیا جائے گا. کسی کی امارت یا کسی کی غربت آپ کو گواہی کے سچا یا جھوٹا ہونے میں ملوث نہ کرے کہ آپ ایک کے خلاف جھوٹی گواہی دیں یا دوسرے کے خلاف جھوٹی گواہی دیں. اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ ولی ہے، زیادہ مددگار ہے، وہ زیادہ جانتا ہے کہ اس کو کس وقت کس حال میں رکھنا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یقین لاؤ باللہ اللہ پر، و رسولی اس کے رسول پر، والکتاب الذی اور وہ کتاب، الذی نزل علی رسولہ جو نازل کی اپنے رسول پر، والکتاب الذی انزل من قبل اور اس کتاب پر جو پہلے نازل کی گئی تھی، ومن یکفر باللہ اور جو کوئی یقین نہ کرے یا انکار کرے اللہ کا، والملائکۃ اس کے فرشتوں کا، وکتبہ کتابوں کا، ورسولہ اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر اور قیامت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا تو وہ بہک کر دور جا پڑا. اب یہاں ایمان والوں کی کیا صفتیں بیان کی کہ وہ کس پر ایمان رکھیں؟ اللہ پہ بھی ایمان ہو، رسول پر بھی ہو، کتاب پر بھی ہو جو نازل ہوئی یعنی قرآن پاک، اور اس سے پہلی کتابوں پر بھی. یہ اللہ تعالیٰ نے خود ایمان والوں کی صفتیں بیان فرمائی ہیں. اگر ان میں سے ایک بھی صفت ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم ایمان والے نہیں ہیں. اللہ پہ، کتابوں پہ، رسولوں پہ، فرشتوں پہ، قیامت کے دن پر، ان سب پہ ایمان لانا ہمارے ایمان کا جزو ہے. ان میں سے کسی پہ بھی اگر آپ کا ایمان کمزور ہے، کچا ہے، آپ کہہ دیں میں باقی چیزوں کو تو مانتا ہوں، قیامت کے دن کو نہیں مانتا، تو بھی آپ کفر میں ہیں. فقط ضل ضلالا بعیدا.
दूर की गुमराही में जा पड़े फिर आप। इन्नल्लज़ीना आमनू सुम्मा कफरू, जो लोग मुसलमान हुए फिर काफिर हुए, सुम्मा आमनू फिर मुसलमान हुए, सुम्मा कफरू फिर काफिर हुए, तुम्मा ज़दादू कुफ्रन फिर बढ़ते ही रहे कुफ्र में, लम यकुनिल्लाहु तो अल्लाह इनको हरगिज़ ना देगा, क्या ना देगा, लियगफिर लहुम कि उनको बख्शे, वला लियहदियहुम सबीला और ना दिखलाए उनको राह सीधी। बस लोग कहते हैं कि ये आयत यहूदियों की शान में है कि अव्वल ईमान लाए, फिर उन्होंने बछड़े की पूजा करी। पीछे मैंने आपको बताया था ना कि बछड़ा बना के उसकी पूजा करने पे सारे रजामंद हो गए थे, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने तौबा करवाई इनसे, तो फिर तौबा करके फिर मोमिन हो गए। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुनकिर हो गए, काफिर हो गए। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार करके कुफ्र में मजीद तरक्की कर गए। अब इस आयत का मतलब ये है कि बार बार कुफर की तरफ लौटने से इनकी तौफीक के हक ही सल्ब हो जाएगी। जब इंसान बार बार कुफर की तरफ लौटता है ना, अगरचे हर दफ़ा वो 100 माफ़ी करोड़ माफ़ियाँ भी मांगे तो उसको माफ़ी मिल जाए, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि तौफीक के हक की जो कुव्वत है ना वही सल्ब कर ली जाती है। तो फिर वो कैसा ही मुर्तद, कैसा ही काफिर, जब मरा ही कुफर में, कितनी भी उसने ज़िंदगी में तौबा कर ली हो लेकिन उसका एंड ही कुफर पे हुआ, तो फिर उसको आखिरत में कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर कोई शख्स कितनी बार भी कुफर में मुब्तला हो तो उतनी बार तौबा कर ले, हर बार तौबा करे, हर बार तौबा करे, यहाँ तक कि उसका इख्तिताम तौबा पे हुआ, तो चूंकि तौबा का कानून और माफ़ी का रास्ता जो है वो आखिरी सांस आने से पहले पहले तक खुला हुआ है, तो जब तक भी उसने तौबा मांग ली तो उसके गुनाह माफ़ हो गए, तो अब आखिरत का जो ज़ख़ीरा है वो उसके लिए ज़रूर ब ज़रूर अल्लाह ताला उसे इनायत फरमाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि तौबा मांगने में देर नहीं करनी चाहिए। जब भी कोई गुनाह सरजर्द हो जाए तो तौबा मांगिए, इसलिए कि अगर गुनाह ऐसा सरजर्द हुआ है जिससे आप हालत कुफ्र में आ गए हैं, तो फिर आपको नहीं पता अगला सांस आपको आना है कि नहीं आना, और हालत कुफ्र में आप मर गए तो सब, जो इसको पंजाबी में कहते हैं ना, कीती कराती कूच गई, फिर वो हालात से जो है ना आपका सामना हो जाएगा। तो हर वक्त अल्लाह ताला से तौबा और इस्तग़फ़ार तलब कीजिए, और तौबा इस्तग़फ़ार तलब करने के लिए अल्लाह ताला से हर वक्त हालत रजू में रहिए। बश्शिरिल मुनाफिकीना, खुशखबरी सुना दे मुनाफिकों को, बिअन्ना लहुम अज़ाबन अलीमा, के उनके वास्ते अज़ाब दर्दनाक है। यानी जो नफाक पे ही मरा है ना, तो उनके उसके लिए तो कुछ नहीं है ना, तौबा तो है ही नहीं फिर उसके लिए। निल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल काफ़िरूना, वो जो काफिरों को बनाते हैं अवलिया, अपना रफ़ीक दोस्त, मिन दूनिल मुमिनीना, मुसलमानों को छोड़कर, अयब्तगूना इंदहुमुल इज़्ज़ता फ़इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीआ, क्या ढूंढते हैं उनके पास इज़्ज़त, सो इज़्ज़त तो अल्लाह ही के वास्ते है सारी की सारी। अब यहाँ पर मुनाफिकों को दोस्त बनाना और मुसलमानों को छोड़ना, पहले तो बात ये सुन लीजिए कि इज़्ज़त अल्लाह ही से तलब करनी चाहिए। कुफार मुशरिकीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने और उनके साथ मिलने की गर्ज अमूमन ये उनकी होती है दिल में कि इनकी ज़ाहिरी इज़्ज़त और क़ुव्वत और जत्थे से मुतासिर होकर ये ख्याल किया जाता है कि इनसे दोस्ती रखी जाए तो हमें भी इनसे इज़्ज़त और क़ुव्वत हासिल हो जाएगी। तो अल्लाह ताला ने इस लग़्व ख्याल की हकीकत इस तरह वाज़ेह फरमाई कि तुम इनके ज़रिए इज़्ज़त हासिल करना चाहते हो जिनके पास खुद इज़्ज़त नहीं है। इज़्ज़त जिसके माने ही क़ुव्वत और ग़लबा के हैं, वो सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए मखसूस है, और मखलूक में जिस किसी को भी कोई क़ुव्वत और ग़लबा मिलता है तो वो सब अल्लाह ताला का दिया हुआ होता है। तो किस कदर ये बेअक्ली की बात होगी कि इज़्ज़त हासिल करने के लिए असल इज़्ज़त के मालिक और इज़्ज़त देने वाले को तो नाराज़ किया जाए और इसके दुश्मनों के ज़रिए इज़्ज़त हासिल करने की कोशिश की जाए। बेवकूफ़ी की बात लगती है ना। कुरान मजीद की सूरह मुनाफिकून में एक आयत है, वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून, यानी इज़्ज़त तो सिर्फ अल्लाह के लिए है और इसके रसूल के लिए और मुसलमानों के लिए, लेकिन मुनाफिकीन इस गुर को नहीं जानते। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, यानी जो शख्स मखलूक़ात और बंदों के ज़रिए इज़्ज़त हासिल करना चाहे तो अल्लाह ताला इसको ज़लील कर देते हैं। फिर कुफ़ार फ़ुजार से दोस्ती करके इज़्ज़त तलब ना करो। हाँ, मुसलमानों के ज़रिए इज़्ज़त और क़ुव्वत तलब की जाए तो इसकी मुमानत नहीं है, क्योंकि सूरह मुनाफ़िकून की आयत ने वाज़ेह कर दिया है कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल और मोमिनीन को इज़्ज़त बख्शी है।
کیونکہ آخرت کی عزت کسی کافر اور مشرک کو قطعاً حاصل نہیں ہو سکتی، اور اگر مراد دنیا کی عزت لی جائے تو عبوری دور اتفاقی حوادث کو چھوڑ کر انجام کے اعتبار سے یہ عزت اور غلبہ صرف اور صرف اسلام یا مسلمانوں کا ہی حق ہے۔ جب تک مسلمان صحیح معنی میں مسلمان رہے، دنیا کی آنکھوں نے دیکھا، مشاہدہ کیا کہ کس طرح کی فتوحات ہوئی، کیسے کیسے روب اور دبدبے اور کیسی کیسی شان و شوکت مسلمانوں کے حصے میں آئی۔ پھر جب آخری وقت آئے گا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امامت اور قیادت میں مسلمان صحیح اسلام پر دوبارہ قائم ہو جائیں گے، تو پھر غلبہ انہی کا ہوگا، یعنی مسلمانوں کا ہی ہوگا۔ آگے چلیے، وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ، اور حکم اتار چکا تم پر قرآن میں کہ جب سنو اللہ کی آیات اللہ کی آیتوں پر، یکفروا بہا، انکار ہوتے ہوئے، ان آیتوں کا انکار ہوتے ہوئے، یستہزئوا بہا، اور ہنسی ہوتے ہوئے، ان کا استہزاء مذاق اڑاتے ہوئے، فلا تقعدوا، تو نہ بیٹھو، معهم ان کے ساتھ، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ مشغول ہو جائیں وہ کسی دوسری بات میں، انکم اذا مثلہم، نہیں تو تم بھی انہی جیسے گنے جاؤ گے، ان اللہ جامع المنافقین، بے شک اللہ تعالیٰ منافقوں کو جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا، والکافرین، اور کافروں کو، فی جہنم جمیعا، دوزخ میں ایک جگہ، یعنی سب کے سب کو انہیں ایک جگہ جمع کیا جائے گا۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی ہے کہ اگر کسی مجلس میں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار یا ان پر استہزاء کر رہے ہوں، یعنی ہنسی ٹھٹا کر رہے ہوں، تو جب تک وہ اس بےہودہ شکل میں لگے رہیں، ان کی مجلس میں بیٹھنا، شرکت کرنا حرام ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا؟ کیونکہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یعنی جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو جھگڑتے ہیں ہماری آیتوں میں، تو ان سے کنارہ کر لو، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی اور بات میں، اور اگر بھلا دے تم کو شیطان تو مت بیٹھو یاد آ جانے کے بعد ان ظالموں کے ساتھ۔ اب یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص قرآن کے درس یا تفسیر میں تفسیر سلف صالحین کا پابند نہیں بلکہ ان کے خلاف معنی بیان کرتا ہے، تو اس کے درس و تفسیر میں شرکت بھی ناجائز ہے اور بجائے ثواب کے گناہ ہے، کیونکہ جس بات کا زبان سے کہنا گناہ ہے، اس بات کا کانوں سے باختیار خود سننا بھی گناہ ہے۔ ایک تو یہ ہے نا، سننا، میوزک سننا گناہ ہے نا، لیکن آپ کہیں روڈ پہ جا رہے ہیں، کسی نے میوزک لگایا ہوا آپ کے کان میں پڑ گیا، آپ نے خود باختیار خود تو نہیں سنا نا اسے، باختیار خود تو یہ ہے کہ آپ اپنی گاڑی میں خود کوئی کیسٹ پلے کریں، تو جب باختیار خود سننا بھی گناہ کی باتوں کو گناہ ہی ہے، تو ایسی مجلس میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بعد میں خیال آ گیا کہ اس مجلس میں تو اس قسم کی باتیں، اور میں تو کچھ وقت کے لیے بھول گیا، اور پھر خیال آ گیا کہ یہاں تو لوگ اس طرح اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو اس مجلس سے اٹھ جائیے جب تک کہ وہ اس بےہودہ گفتگو میں مشغول رہیں، اس وقت تک ان کی مجلس میں بیٹھنا حرام ہے۔ پھر دوسرا پہلو اس مسئلے کا یہ ہے کہ وہ اس گفتگو کو ختم کر کے کوئی اور بات شروع کر دیں، تو ان کے ساتھ اس وقت بیٹھنا اور شرکت کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ تو اگر کوئی ایسی بات ہے کہ مطلب ضروری ہے وہاں اس مجلس میں بیٹھے رہنا، تو جب انہوں نے اس بات کو ختم کر دیا یا کسی اور بات میں وہ ہو گئے، تو پھر آپ وہاں بیٹھے رہیے، کیونکہ وہاں شرعی ضرورت تھی۔ مثال کے طور پہ آپ مسجد میں ہیں، ایک گروہ بیٹھا ہوا ہے نماز کے انتظار میں، تو اسی گروہ نے کوئی بےہودہ بات شروع کر دی، اسلام کے خلاف کوئی بات شروع کر دی، تو اب آپ اٹھ کے مسجد سے نہیں جا سکتے۔ جب وہ کسی اور بات میں مشغول ہو گئے ہیں، اس بات کو چھوڑ دیا انہوں نے، تو بیٹھے رہیے تاکہ آپ جماعت ادا کر کے مسجد سے جا سکیں۔ اگر کوئی ایسی مجلس ہے جہاں پہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے بیٹھنے کی، ایسے ہی آپ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے آپ اٹھ کے جائیں تو کوئی شریعت کے کسی کام میں کوئی حرج نہیں ہو رہا ہے، تو فوراً وہاں سے اٹھ جائیں، وہاں پھر بیٹھنا آپ کا حرام ہے۔ پھر بروں کی صحبت سے بہرحال تنہائی بھلی ہے۔ جس مجلس میں کوئی گناہ ہو رہا ہو تو مسلمان پر نہی المنکر کے ضابطے سے لازم ہے کہ اس کو روکنے کی قدرت ہے تو قوت کے ساتھ روک دے، اور اگر اس کو یہ قدرت نہیں ہے تو کم از کم اس گناہ سے اپنی ناراضگی کا اظہار تو کرے، جس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ مجلس سے اٹھ کے چلا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو اس جرم میں گرفتار کیا کہ وہ شراب پی رہے تھے۔ ان میں سے ایک شخص کے بارے میں ثابت ہوا کہ وہ روزہ رکھے ہوئے ہے، یعنی اس نے شراب نہیں پی ہے، لیکن ان کی مجلس میں شریک تھا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کو بھی سزا دی کہ وہ ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا کیوں تھا۔
تفسیر ابن کثیر میں ایک حدیث نقل کی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ ایسے دسترخوان یا کھانے کی میز پر بھی نہ بیٹھے جہاں شراب کا دور چلتا ہو، یعنی حرام کام ہو رہے ہیں نا، تو بے شک آپ نے خود پی نہیں ہے لیکن وہاں سرو ہو رہی تھی نا، تو اس جگہ کو چھوڑ دیں، اس لیے کہ وہاں گناہ کا کام ہو رہا ہے۔ اور شراب کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی 10 لوگوں پہ لعنت بھیجی ہے نا، بنانے والا، کشید کرنے والا، لانے والا، لے جانے والا، پیش کرنے والا، منگوانے والا، بیچنے والا، اس کی سپلائی میں کوئی ہاتھ جو ہے وہ لگانے والا، پھر جو لا کے سرو کرے وہ، جہاں سرو کی جا رہی ہو وہ جگہ۔ تو ایسی جگہ پر جہاں کسی بھی اللہ تعالیٰ کے شعار کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، غیر ضروری گفتگو ہو رہی ہو، اس کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ اس کو نہیں چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ اسی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے انہی جیسے گنے جائیں گے، کیونکہ کفر پہ آپ راضی ہیں نا، تو کفر پہ راضی ہونا بھی کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخر میں فرمایا ہے نا انکم اذا مثلہم، تم بھی ایسے ہی ہو جاؤ گے، انہی کی مثل ہو جاؤ گے۔ تو گویا جہاں استہزاء یا تحریف ہو رہی تھی تو تم ان کے گناہ میں برابر کے شریک ہو گئے ہو، اور اگر تم خدا نہ خواستہ تمہارے جذبات اور خیالات بھی ایسے ہیں کہ تم ان کے کفریات کو پسند کرتے ہو، اس پر راضی ہو، تو حقیقتاً تم کافر ہی ہو گئے ہو، کیونکہ کفر کو پسند کرنا بھی کفر ہے۔ اور اگر یہ بات نہیں ہے کہ دلی طور پہ رغبت نہیں ہے ان کے مثل ہونے کی، تو جس طرح وہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور دین کی تکذیب میں لگے ہوئے ہیں، تو تم اپنی اس شرکت کے ذریعے ان کی امداد کر کے معاذ اللہ ان کی مثل ہو گئے ہو۔ آگے چلیے، للذین یتربصون بکم، وہ منافق جو تمہاری طاق میں ہیں، فإن کان لکم فتح، اگر تم کو ملے فتح من اللہ، اللہ کی طرف سے، قالوا تو کہیں الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، وإن کان للکافرین نصیب، اگر نصیب ہو کافروں کو، قالوا تو کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا ہم نے نہ گھیر لیا تھا تم کو، ونمنعکم من المؤمنین، اور بچا دیا تم کو مسلمانوں سے، فاللہ یحکم، اللہ فیصلہ کرے گا، بینکم یوم القیامت، تمہارے درمیان قیامت کے دن، ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اور ہرگز نہ دے گا اللہ کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ۔ اب دیکھیے یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ نے بتایا نا منافق جو تمہاری طاق میں ہیں، تو منافق بظاہر مسلمانوں میں ملے جلے رہتے تھے نا، ان کو مسلمان ہی گنا جاتا تھا، تو یہ تھے کیسے، لیکن دل میں نفاق تھا نا، کہ اگر فتح ملے تمہیں تو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں گئے تھے، مال غنیمت میں سے ہمیں بھی حصہ دو، یعنی کسی بھی وقت ان کے دل میں اسلام نہیں ہوتا تھا تو مال غنیمت پہ ان کی نظر تھی، اور اگر کافروں کو فتح مل جائے، کافروں کے پاس سامان آ جائے لوٹ مار کا جنگ کا، تو کہتے ہیں دیکھو ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا نہیں تھا، تمہیں اپنے نرغے میں لے کے محفوظ نہیں رکھا ہم بظاہر مسلمانوں کے ساتھ تھے لیکن تمہارے ارد گرد ہم ایسی ڈھال بنا کے کھڑے رہے کہ تم جیت گئے، تو اب اس لوٹ مار میں سے ہمیں بھی حصہ دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ایسے لوگوں کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہرگز کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ نہیں دے گا کبھی بھی۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ جو دین حق سے گمراہ ہوں تو ان گمراہوں سے بنا کے رکھنا بھی نفاق ہی ہے۔ جب کوئی گمراہ ہو گیا تو اس سے قطع تعلق کیجئے، سمجھانے بجھانے کے بعد اس سے قطع تعلق کر لیجئے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ اس کے گمراہ کن خیالات آپ کو بھی گمراہ نہ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین حق پر ہو کر بھی گمراہوں سے بنائے رکھنا، یہ بھی ایک طرح کا نفاق اللہ تعالیٰ نے منافق کی علامت یہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو میں نے رکوع ابھی مکمل کیا ہے 5ویں پارے کا 17واں رکوع، تو اس کے بعد تھوڑی سی کچھ آیتیں بچی ہوئی ہیں، تو اگر ان کو دوسرے چھٹے پارے میں ملایا جائے تو پھر ترتیب میں فرق ہو جائے گا، تو میں نے سوچا یہ بھی میں آپ کو نا آج ہی پڑھا دیتی ہوں، اس طرح پھر ہم جو نیکسٹ کلاس ہوگی اس میں انشاءاللہ العزیز چھٹا پارہ جو ہے اس کو شروع کر سکیں گے، اور پھر اس کی اپنی الگ جو ہے وہ ترتیب بنائی جا سکے گی۔ تو چلیے سبق نکال لیجئے، بس 5-7 آیتیں ہیں، ان کو پڑھ لیجئے۔ ان المنافقین، بے شک منافق، یخادعون اللہ، دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے، وہ خادعهم، اور وہ ان کو دغا دے گا، یعنی وہ اللہ سے دغا بازی کرتے ہیں تو اللہ ان کو دغا دے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب کھڑے ہوں نماز کو، قاموا کسالى، تو کھڑے ہوں ہارے جی سے، سستی سے، یراؤون الناس، لوگوں کے دکھانے کو، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور یاد نہ کریں اللہ کو مگر تھوڑا سا۔
اب دیکھیے کہ پیچھے آپ لوگ دیکھ رہے تھے نا کہ کافروں سے دوستی اور جو ہے منافقوں کی باتیں چلی آ رہی تھیں کہ منافق ہوتا کون ہے جو کافروں سے بھی بچا رہے اور مسلمانوں سے بھی بچا رہے، کچھ اس طرح کی وہ ترکیب کرتے ہیں، نہ وہ اسلام پہ ہوتے ہیں، نہ وہ اسلام پہ راضی نہیں ہوتے، اور کفر سے ان کا دل تنگ نہیں پڑتا۔ تو انہی کی ایک خصوصیت یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ یہ جو منافق ہیں یہ دغا بازی کرتے ہیں۔ کیسے دغا بازی کرتے ہیں کہ دل سے تو کافر ہیں اور ظاہر میں مسلمان ہیں، تاکہ دونوں طرف کی مضرت اور ایذاؤں سے محفوظ رہیں اور دونوں سے فائدے اٹھاتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کی دغا بازی پسند نہیں آئی، اور یہ سزا ان کی رکھی اللہ تعالیٰ نے کہ ان کی شرارتوں اور مخفی خباثتوں کو اپنے نبی پر ظاہر فرما دیا، نبی پہ ظاہر فرما کے پھر ایسا ذلیل کیا کہ کسی قابل بھی نہ رہے، اور سب دغا بازی مسلمانوں پہ کھل گئی، اور آخرت کی جو سزا ملے گی وہ تو الگ ہے ہی۔ چنانچہ اس کے بارے میں بھی کچھ فرما دیا کہ ان کی دھوکہ دہی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اللہ نے ان کو ایسا دھوکے میں ڈالا ہوا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں غارت ہو گئی ان کی۔ یعنی پھر کیا کرتے ہیں کہ نماز جو پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، حالانکہ نماز ایک نہایت ضروری اور خالص عبادت ہے نا، تو اس کے ادا کرنے میں بھی کسی جانی مالی مضرت کا کوئی اندیشہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کا کوئی نقصان ہو رہا ہے، کوئی پیسے خرچ ہو رہے ہیں۔ لیکن جو منافق لوگ ہیں وہ اس سے بھی جان چراتے ہیں، مجبوری کے تحت لوگوں کو دکھانے اور دھوکہ دینے کو پڑھ تو لیتے ہیں، پڑھنے کے لیے کھڑے تو ہوتے ہیں تاکہ ان کے کفر کی اطلاع کسی کو نہ ہو اور وہ مسلمان سمجھے جائیں۔ پھر ایسوں سے اور کس بات کی توقع ہو سکتی ہے کہ وہ کیسے مسلمان ہیں؟ صرف دھوکہ ہی کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ہارے جی کو۔ اچھا، اب یہاں سے ہارے جی کو ہے کہ سستی کے ساتھ نماز ادا کرنا یا بہت دل کی تنگی کے ساتھ نماز ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ نماز کی جب اذان ہو جائے، وقت ہو جائے یعنی نماز کا، تو اس کو اس کے اول وقت میں پڑھنے کی کوشش کریں، خوشی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اور آہستہ 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 تمام کاموں سے فارغ ہوتے 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 یہاں تک کہ نماز کا وقت جو ہے وہ قضا کے وقت میں جا ملنا شروع ہو جائے، تو اس وقت تک نماز کو مت گھسیٹا کریں، نماز کو شروع میں ادا کیجیے خوش دلی سے، اور یہ سوچ کے ادا کیجیے کہ اس وقت اذان یا نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سب سے جو اہم کام میرے لیے اتارا ہے وہ اپنے آگے سجدہ کرنا ہے، تو مجھے سب سے اہم سب سے امپورٹنٹ کام یہی ہے کہ میں اس کو ادا کروں۔ اگرچہ نماز کو آپ کچھ تاخیر سے پڑھیں تو کچھ منع بھی نہیں ہے، اگر وقت کے اندر پڑھی تو بہرحال ادا ہے، لیکن سستی اور کاہلی سے پڑھنا یا ٹال کے پڑھنا، بیسیکلی صحیح لفظ ہے نماز کو ٹال کے پڑھنا، کہ ٹالے جائیں بعض اوقات بچے ٹالتے ہیں نا، آپ انہیں اذان ہوتی کہتے ہیں نماز پڑھ لیں، جی اچھا بھی پڑھ لیتے ہیں، اچھا بھی یہ بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر کہا اچھا بھی پڑھ لیتے ہیں، یہاں تک کہ وقت جو ہے وہ اپنے زوال کے اس میں داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے، نماز کا وقت ختم ہونے والا ہوتا ہے، اور پھر ان کو جب ذرا زور کی ڈانٹ پڑتی ہے تو وہ پھر بھاگتے ہیں آخری وقت کو پکڑنے کے لیے۔ تو نماز کو اس طرح سے مت پڑھا کیجیے، خوش دلی سے نماز کو پڑھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہارے جی سے دکھانے کے لیے نماز پڑھنے کی جو رسم ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ منافقوں کے ساتھ، کہ جو منافق ہیں وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ مذبذبین بین ذالک، ادھر میں لٹکتے ہیں دونوں کے بیچ، لا الہ الا، نہ ان کی طرف، ولا الہ الا، اور نہ ان کی طرف، یعنی دونوں کے بیچ میں لٹک رہے ہیں، نہ پورے طرح سے مسلمان ہو پاتے ہیں اور نہ پوری طرح سے کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جس کو گمراہ کرے اللہ تو ہرگز نہ پائے گا اس کے واسطے کہیں کوئی راہ یعنی ہدایت کی راہ۔ یعنی منافق بالکل تردد و حیرت میں گرفتار ہیں، نہ ان کو اسلام پر اطمینان ہے، نہ کفر پہ سخت پریشانی میں مبتلا ہیں، حالانکہ کفر پہ جب بندہ ہو تو پریشان ہونا چاہیے نا، کبھی ایک طرف جھکتے ہیں کبھی دوسری طرف، تو اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہے بھٹکانا چاہے تو پھر اس کا جو نجات کا راستہ ہے وہ کہاں سے ملے؟ کہ جب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ واقعی ان کو بھٹکا نہیں چاہتا تھا، بلکہ توفیق حق چھین لی جاتی ہے، جب مسلسل انسان گناہوں میں رہتا ہے تو توفیق حق سلب کر لی جاتی ہے اس سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ مسلمانوں کو چھوڑ کر، اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو، لینا چاہتے ہو اپنے اوپر اللہ کا الزام صریح؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، بے شک منافق سب سے نچلے درجے میں ہے، من النار، آگ کے، فلن تجد لہم نصیرا، اور ہرگز نہ پائے گا تو ان کے واسطے کوئی مددگار۔ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرنا دلیل ہے نفاق کی، پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے نا، جو اس رکوع سے پہلی جو آیتیں تھیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی آپ نے سنی ہے کہ نفاق کی دلیل ہے، منافقوں جیسا کام ہے۔ تو اے مسلمانوں ایسا ہرگز مت کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ کا صریح الزام اور پوری حجت تم پر قائم ہو جائے گی کہ تم بھی منافق ہو،
پیچھے بتایا تھا نا کہ منافق کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں جس میں شاعر اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، تو وہاں سے اٹھ کے آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب تم بھی ایسے کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی حجت تمہارے اوپر تمام ہو جائے گی، تم بھی منافق، اور منافقوں کے لیے دوزخ کا سب سے نچلا درجہ مقرر ہے، نہ ان کا کوئی مددگار ہو سکتا ہے اس طبقے کو نکالے، عذاب میں کچھ تخفیف کرا دے۔ تو مسلمانوں کو ایسی باتوں سے دور رہنا چاہیے۔ دوزخ کا کوئی بھی درجہ ہو، نعوذ باللہ، اس میں جانے کی ہم میں سے کسی میں استطاعت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ سب سے جو اوپر کا درجہ ہے وہ مسلمانوں کا ہے، اور جو سب سے نچلا درجہ ہے وہ منافقوں کا ہے۔ آپ اس کی اس طرح سے لے لیں کہ ہیٹ سب سے زیادہ چولہے کے بالکل قریب ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر تھوڑا ہاتھ کریں، پھر اوپر کریں، پھر اوپر کریں، تو 7 دفعہ آپ اس کو ڈسٹینس دے دے کے ہاتھ کریں، تو جو اینڈ کا درجہ ہوتا ہے وہ سب سے کم ہیٹ وہاں ہوتی ہے، لیکن ہیٹ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، کسی کو جانا ہی نہ پڑے، ہمیں یہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، اس دنیا میں ہی پاک صاف کر دے، آمین۔ الا الذین تابوا واصلحوا، مگر جن لوگوں نے توبہ کی، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کی، واعتصموا باللہ، اور مضبوطی سے پکڑا اللہ کو، واخلصوا دینہم، اور خالص حکم بردار ہوئے اللہ کے، فاولئک مع المؤمنین، سو وہ ہیں ایمان والوں کے ساتھ، وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، جلد دے گا اللہ ایمان والوں کو بڑا ثواب۔ اب یہاں پہ توبہ کی اللہ تعالیٰ نے وہ دی ہے نا، ترغیب دی ہے کہ جو بھی منافق اپنے نفاق سے توبہ کر لے، اپنے اعمال کی درستگی کر لے، تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین کو مضبوطی سے پکڑ لے، یعنی پوری طرح اس پر عمل پیرا ہو، اللہ پر توکل بھی کرے، ریا وغیرہ جو خرابیاں کیا کرتے تھے ان سے دین کو پاک صاف کر لے، تو وہ خالص مسلمان ہے، دین و دنیا میں ایمان والوں کے ساتھ ہوگا، اور ایمان والوں کو بڑا ثواب ملنے والا ہے، تو ان کے ساتھ ان کو بھی ملے گا، ظاہر ہے جو توبہ طائب ہو گئے۔ جنہوں نے نفاق سے سچی توبہ کر لی تو گویا وہ اب اچھے مومن مسلمانوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، انہی کے ساتھ انہیں اجر دیا جائے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب کر کے، ان شکرتم، اگر تم حق مانو، شکر ادا کرو، وآمنتم، اور یقین رکھو، وکان اللہ شاکرا علیما، تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ نیک کاموں کا قدردان ہے اور بندوں کی سب باتوں کو خوب جانتا ہے۔ جو شخص اس کے حکم کو ممنونیت کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ تسلیم کرتا ہے نا، اور اس پر یقین بھی رکھتا ہے کہ میری اس میں بھلائی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسا عادل، ایسا رحیم ہے کہ وہ عذاب کرنے میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر ایسے شخص کو ہرگز عذاب نہ دے گا۔ عذاب تو صرف ہے ہی سرکش اور نافرمانوں کے لیے۔ یہاں سے ایک بات جو اس آیت سے نکلی ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب دے کے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی عذاب دینے کے لیے ہے، یا بات بات پہ جو ہمیں ڈرایا جاتا ہے آگ کے عذاب سے، یا بات بات پہ جو عذابوں کی سختیاں بیان کی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی عذاب دینے میں مزہ آتا ہے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھے راستے پہ ڈالنے، بھٹکے ہوئے راستے سے ہٹانے کے لیے بنائی ہیں باتیں، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی شوق نہیں ہے اپنے بندے کو عذاب دے کے، بالکل اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا اپنے بندے کو عذاب میں، مشکل میں ڈال کے۔ یہ تو ہمارے درجات بڑھانے، یہ تو ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف کرنے، یہ تو ہمارے کچھ گناہوں کو معاف کرنے، یہ تو دنیا میں کچھ ہمیں دکھانے کے، ہم جھنجھوڑنے کے لیے ہمارے اوپر سختیاں اور مشکلات آتی ہیں۔ ایک دفعہ حضرت نوح علیہ السلام کا آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کے جب طوفان نوح آیا تھا تو تمام جو انسان تھے اللہ تعالیٰ نے وہ دنیا سے مٹا دیے تھے، اس خطے سے تمام مسلمان مٹا دیے تھے، بجز اس کے کہ جو 80 آدمی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہ سوار ہوئے تھے، باقی کے سب پہ پانی کا عذاب آیا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک دفعہ پوچھا، حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے نا، دنیا ان کے بعد دوبارہ ایک طرح سے نئے سرے سے آباد ہوئی تھی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندے مار کے تجھے کیسا محسوس ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا جا کے نا تو مٹی کے کچھ برتن بنا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جو تھے وہ یہ کمہاروں والا کام، کچے برتن بنانا جانتے تھے، تو انہوں نے ڈھیروں ڈھیر کچے پیالے بنائے، تو جب وہ بنا چکے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان ساروں کو توڑ ڈال، تو حضرت نوح علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی، ان کو توڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، توڑ دیا اور پھر ایسے نا سر پکڑ کے بیٹھ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نوح تجھے کیسا لگ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میں نے پیالے بنائے اتنے شوق محبت سے، پھر سارے آپ نے کہا توڑ دو تو میں نے توڑ دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے تو پیالے تھے نا یہ بے جان مٹی کے پیالے، اور میرے جیتے جاگتے بندے تھے، تو میں اپنے بندوں کو عذاب میں دے کے، ڈبو کے، مار کے، تو کیا مجھے خوشی ہونی تھی؟
یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں سے، کہ اسے اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے کہ اس نے خود کہہ دیا کہ وہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے، ان شکر تم، اگر تم شکر ادا کرو۔ اور میں نے اپنے پہلے بھی کسی لیکچر میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان نعمتوں کو سنبھالا جائے، ان نعمتوں کو ضائع ہونے سے روکا جائے، ان نعمتوں کو بانٹا جائے۔ وہ نعمتیں چاہے علم کی ہوں، چاہے آپ کے کسی ہنر کی ہوں، چاہے رزق کی صورت میں ہوں، چاہے آپ کے کسی اختیار کی صورت میں ہوں، تو ان نعمتوں کو ان کی جائز جگہ پہ صرف کیا جائے، ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر تم شکر ادا کرو، ایمان لاؤ، تو اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کا قدردان ہے اور جانتا ہے جو شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی وسیع محبت، 70 ماہوں سے زیادہ چاہنے والے کی محبت پہ یقین رکھتے ہوئے دنیا کی ہر مشکل اور پریشانی کو اللہ کے نام پہ برداشت کیا کریں اور اپنے اعمال پہ نظر کیا کریں اور شکر ادا کیا کریں۔ کوئی مشکل آئے تو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جایا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے ہمیں معاف فرما دے، اس لیے معاف فرما دے کہ نہ ہم اس قابل ہیں کہ تیرے امتحان میں پورے اتریں، اور نہ ہماری عبادتیں اس لیول کی ہیں کہ جو تیرے ہاں قبول ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ صرف ہمیں اپنی رحمت کے بلبوتے پہ بخش دے، رحمت کے بلبوتے پہ سیدھے راستے پہ رکھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی خاص رحمتوں سے نوازے، آمین۔ آج الحمدللہ ہمارا 5واں سپارہ بھی مکمل ہو گیا۔ زندگی بشرط حیات اگر رہی تو انشاءاللہ العزیز کل کا لیکچر ہم 6 سپارے سے شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔